پہنچ گیا ہے کہ دوبارہ سینڈ کروں؟ ٹھیک ہے، دیکھ کے مجھے بتائیں۔ چلیں یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ نہیں میں آپ کی میل پہ بھیجوں گا۔ یہ میں آپ انمیوٹ کریں۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی تو ٹھیک ہے، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں ریکارڈنگ شروع کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو کریں۔ تو میں اس کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سچ کا ساتھ اور سچ کو ہی متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، آج ہم ان سے پاکستان کے حالات حاضرہ پہ بھی بات کریں گے، جو سیاسی مسائل 3 دن پہلے یا 4 دن تقریباً پہلے کوٹلی اور اس بار آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ایک سرکاری حساس ادارے کے گاڑی نے، وہ میں نے فلم دیکھی ہے تو وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ یورپ میں اور بلکہ وہ قطر میں بھی چلتا ہے، فارمولا 1 کہتے ہیں اس کو، وہ جو بڑی رینی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ریس والی وہ چلتی ہیں، وہ گاڑی اس طرح زگ زیگ اور اس طرح جا رہی تھی جیسے میں سمجھ رہا تھا جو ماضی کا وہ مائیکل شوماخر ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ تو اس نے ایک ٹھیلے والے کو پہلے ٹکر ماری، پھر اس نے کوئی 3-4 موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری، پھر اس نے 3 نوجوان جو تھے کشمیری، وہ مسجد سے نماز جمعہ ادا کر کے نکلے تھے کہیں، تو ان کو ٹکر ماری اور پھر ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا۔ اب جن کا مرا ہوا ہے ان کے گھر پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اور پھر سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی انسانی ذلالت، یعنی انسانیت کی تذلیل ہے کہ وہ لوگ کھڑے نہیں ہو رہے تھے، پھر ایک شہری نے ان کے گاڑی کے آگے کھڑے ہو کے کھڑا کیا اور اس نے ان کی موبائل سے جو فلم بنائی اس فلم کو بھی ان لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا بائی فورس۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو معاملات پولیس اور ملٹری پولیس اور جو کچھ آیا، لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن اس بندے کی زندگی واپس نہیں آ سکتی، وہ بندہ تو واپس نہیں آئے گا، ان کا گھر اجڑ گیا۔
میں سوچتا ہوں کہ ایسے معاملات جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، اور یہ خاص کر ان حساس اداروں کی جو وجہ سے ایسا معاملہ ہو تو پھر کشمیری اور خاص کرے گا کوئی بھی جگہ ہو، وہ جو عوام ہے، وہ جو لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو مغلوب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں ابھی اپنے مہمان محترم شوکت کشمیری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور میں انہیں ان جو موجودہ حالات، جو سوالات میرے آئے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی، اور خاص کر کل جو لاڑکانہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، وہاں پہ پھر آگے سوالات چلتے رہیں گے۔ جناب شوکت علی کشمیری صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ جناب بہت شکریہ، آپ نے آج پروگرام کو شیڈول کیا۔ کوٹلی کے واقعے پہ آپ نے تمہیدی جو باتیں کہی ہیں، میں ان سے مکمل طور پر اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے بارے میں پوری آشنائی ہے، اور یہ حساس ادارے نہیں ہیں بلکہ بے حس ادارے ہیں، اور مجھے کوئی باک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ وہ فوجی گاڑی تھی، اسے فوجی ڈرائیور چلا رہا تھا، اور کوٹلی شہر کیونکہ اس کی سڑکیں اتنی کھلی نہیں ہیں اور بہت پرانا شہر ہے، تو جس تیز رفتاری کے ساتھ اس نے گاڑی چلائی اور جس طرح لوگوں کو کچلتے ہوئے، اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور وہاں ایک شخص جو ہے وہ گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا اور گاڑی کو بھاگنے نہیں دیا، حالانکہ باہر نکل کے اس پہ بھی تشدد کیا گیا۔ اس نے اپنے موبائل فون سے جو ویڈیو بنائی تھی اس کو ڈیلیٹ کیا گیا، لیکن بہرحال آج کل میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا، تو وہ بالآخر وہ ویڈیو ہمیں موصول ہو گئی، اور گاڑی، اور شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور بے شمار لوگوں نے دیکھی ہے، اور کچھ یوٹیوب جو چینلز ہیں انہوں نے اس کی فوٹیج بھی دکھائی ہے۔ تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی ڈکیتی کر کے بھاگ رہا ہو، اور اس میں فوجی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک معصوم انسان جو ہے وہ اس کی جان انہوں نے لے لی۔ یہ واقعہ صرف مذمت کا نہیں ہے، مذمت تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے سدباق کے لیے ان تمام مجرموں کو، چاہے وہ فوج کے اندر کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ بھی فائز ہوں، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، اور وہ شخص جو ان کی لاپرواہی، ان کی بے غرضی اور ان کی تیز رفتاری کی نظر ہو گیا، اس کے ورثاء کو اس کا معاوضہ دیا جائے، اور ان لوگوں پر جو ہے وہ قتل کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے 1950 سے مسلسل فوجی غلبے کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سدھائے ہوئے لوگ ہیں، خاص کر کے آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یا گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، یہاں جو سیاسی عمل رہا بھی ہے تو وہ صرف انہی پختوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے ان کے ہر سیاہ کارنامے کو سفید کر کے عوام کے سامنے پیش کیا، اور قومی کے نظریے کو فروغ دیا، اور یہ سب سروینٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں میں اپنے حقوق کے تحفظ کا جو وہ شعور ہے وہ بہت ہی سطحی ہے، اور عمومی طور پر جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ بزدلی کا شکار ہیں۔ میں اتنے اس تجزیے سے کلی طور پر اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن پارٹلی میں جب دیکھتا ہوں
تو ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی چند ایک بے ضرر قسم کے مطالبے ہوتے ہیں. مہنگائی کے اختلاف کو مظاہرہ کر لیا جو مکس ہو یا سول سوسائٹی کا ہو, لیکن جو ایجنسیوں کا وہاں رول ہے, جس طرح وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں اور پھر ان کو دشمن کا ایجنٹ بنا کے اپنے خاندان سے ان کو جدا کر دیتے ہیں, اور برسہ برس تک وہ ان کے حکومت خانوں میں قید تنہائی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سدھانے کے اس عمل میں لوگ یقیناً بہت زیادہ سپریسڈ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال آج سوشل میڈیا ہے, اور اس میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونا بہت آسان ہے, کیونکہ پہلے تو اگر کیونکہ پاکستان کا پرنٹ میڈیا جو ہے وہی زیادہ تر انفلوئنس کرتا تھا آزاد کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو, تو کسی واقعے کی اگر خبر وہاں نہ چھپ سکے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے نابلد رہتے ہیں کہ کس ضلع کے اندر کیا واقعہ ہوا ہے, کس ٹاؤن میں کیا واقعہ ہوا ہے. اور آج بھی یہ وسائل جو ہے وہ محدود ہیں, کیونکہ پرنٹ میڈیا پہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے, اور الیکٹرانک میڈیا وہ تو کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہو جائے تو شاید اس کی کوئی ایک آدھ خبر دے دیں, لیکن اس میں بھی وہ مرچ مسالہ اپنا ڈالتے ہیں, جس سے کہ اصل خبر جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور مرچ مسالہ بہت زیادہ آگے ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس قدر سینسر ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے ڈائسپورا جو صحافی یا ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے اپنے اسٹیشن کچھ جو ہے وہ یوٹیوب اسٹیشن بنائے ہوئے, وہ بھی ان اداروں کا نام لیتے ہوئے یورپ کے اندر بھی خوف زدہ ہے, اور وہ ہمیشہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں گے یا دوسرے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ خوفزدگی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر واپس اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے جائیں گے تو اگر ہم نے احتیاط کا دامن جو ہے وہ چھوڑا تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. اور چونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ دو خطے ایسے ہیں جن کو آپ بالکل درست معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وائس لیس لوگ ہیں, ان کی کوئی وائس جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں ہم لوگ ہیں جن نے ان کے حقوق کے لیے ان کے جو سلب شدہ حقوق ہیں ان کی آواز بلند کی, اور اس کی ہم جو ہے نا جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بہت ہی شرمناک ہے, اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے, اور جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی معاوضہ ادا کیا جائے, اور جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اس کے ورثاء کو معقول جو ہے وہ معاوضہ ادا کیا جائے, ورنہ نہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور آواز بلند کی جائے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ان کو معاوضہ بھی ملے گا بھی امید ہے, اور یہ جو ضلعی انتظامیہ ہماری ہے, جو سول انتظامیہ ہے, وہ کوئی ایسا ایک سسٹم کرے گی کہ یہ جو گاڑیاں اتنی تیزی سے ان کے اندر ان کی سڑکوں کے اندر کے اوپر کوئی ایسے سسٹم کرے گی, یا ان کو جو ہے وہ باہر سے نکالے تاکہ یہ شہر کے اندر اس طرح دما چوکری نہ مچے اور نہ ہی وہ اس طرح کے چلائے. امید ہے. اور دوسری بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں, وہ کل میں نے وہ ہمارے گلگت بلتستان سے جو تھے اپنے بابا جان جو جیل سے رہا ہوئے, اور انہوں نے ابھی شادی ہوئی ہے ان کی, اور میں اب اسی پروگرام کی وساطت سے جو بھی میرے ان کے کوئی جاننے والے ملنے والے ان کی پارٹی کے لوگ سن رہے ہو تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو شوکت صاحب آج جو ہمارا دوسرا پروگرام جو بھی تو ہم نے پہلے وہ کوٹلی والا واقعہ آ گیا, چلو اس سے بعد بات تھی پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال. کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاڑکانہ میں ایک جلسہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, جس میں ساری ہی قیادت موجود تھی وہاں پہ, ہر جماعتوں کی 11 جماعتیں جو ہیں 10. تو اس میں مریم نواز اور بلاول بھٹو, آصف علی زرداری صاحب, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, سردار اختر مینگل صاحب اور دوسرے احباب نے
تو یہ مستقبل میں کہیں پی پی اور پی این پی ایم ایل این جو ہے یہ کوئی ایک پارٹی کی شکل میں تو نہیں جا رہے آگے جمہوریت کے لیے، یا وہ کوئی 77 والی سچویشن تو نہیں بنا رہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر میرے خیال میں پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے اہداف مقرر کیے ہیں، اور اس اتحاد کو توڑنے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں ہوئی ہیں۔ مختلف طرح کی کوششیں یہ بھی ہوئی ہیں کہ یہ اتحاد نہ بنے، لیکن اتحاد بن گئے۔ اور جی اس اتحاد کے اندر جو شامل پارٹیاں ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ان ساری پارٹیوں کی اپنی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ متحرک بھی رہے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کی اپوزیشن بھی کی ہے، اور مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کی شدید مخالفت کی ہے، اور بہت ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ کیچڑ بھی اچھانا ہے۔ جی لیکن بات یہ ہے کہ عمومی طور پر بعض لوگ ماضی کے اس تاریخ کو، جس کے اندر یہ پارٹیاں متحرک تھی ایک دوسرے کے خلاف، جی ان کو آج ریپیٹ کر کے تو دراصل وہ اس اتحاد کے اندر رکھنا ڈالنا چاہتی۔ جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس اتحاد سے بھی وہ امیدیں وابستہ نہیں کرنے چاہیے جو کچھ سادہ لوگوں نے تحریک انصاف سے امیدیں باندھ رکھی تھی، جی اور وہ یہ سمجھتے تھے، اور شاید اپنے طور پر اپنی معصومیت اور اپنے سیاسی علم کی کمی کی بنیاد پہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو شاید پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کے نہریں جو ہے وہ بہیں گی، اور پاکستان کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی بے روزگار نہیں ہوگا۔ اور ان کے دراصل بلند بانگ دعوے بھی اسی طرح کے تھے، جیسے انہوں نے کہا ہم 5 کروڑ نوکریاں دیں گے، 1.5 کروڑ جن لوگوں کو چھت میسر نہیں ہے ان کو چھت مہیا کریں گے، یعنی مکانات بنا کے دیں گے، اور پاکستان سے کرپشن جو ہے وہ ودن 3 منتھس جو ہے نا وہ اس کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت لوگوں سے ہماری بحثیں ہوتی رہی ہیں اس موضوع پہ، اور کئی ایسے لوگ تھے جو ہمارے بڑے قریبی رفقا تھے، لیکن ان کی جو ہے وہ کئی دفعہ باتیں تلخ ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اس کلچر کو، جس میں زبان درازی جو ہے وہ ان کا ایک کلچر بن گیا ہے، جبکہ ہم سیاسی مکالمے یا بحث مباحثے کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایک کلچر جو ہے وہ انہوں نے دیا، لیکن آج کم از کم ان لوگوں کو یہ تو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان نے پوری ہاتھ کھڑے کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، ہماری کوئی پریپریشنز نہیں تھی، اور اس نہ تجربہ کاری اور پریپریشنز نہ ہونے کی بنیاد پہ، ہمارے پاس وہ اہل ٹیم نہ ہونے کی بنیاد پہ، ہمیں 2.5 سال گزر گئے تو ہمیں آج بھی جو ہے وہ سرا نہیں مل رہا ہے کہ کہاں سے ہم اس کی ابتدا کریں جس سے کہ کچھ ڈلیور ہوتا ہوا نظر آئے۔ اپوزیشن نے تو بہت سخت الفاظ میں ان کے اس بیان کو لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نالائکی اور نکمے پن کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بہت ہائی ہوپس عمران خان سے لگائے ہوئے تھے، اور عمران خان کے بہاف پہ ہر دوسرے پولیٹیکل اپوننٹ کو گالم گلوچ کرتے تھے اور ماں بہن کی گالیوں تک اتراتے تھے، اور جو یہ حسین خواب اپنے ذہنوں کے اندر سجائے ہوئے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا ہے، لہذا اگر کوئی دیانتدار آدمی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے تو کرپشن ختم ہو جائے گی۔
अब मैं ना समझी इसलिए कहता हूँ कि उनके पास पॉलिटिकल नॉलेज नहीं, और पॉलिटिकल नॉलेज ना होने की बुनियाद पे वो करप्शन को और सिस्टम को नहीं सही मानों में अंडरस्टैंड करते कि कैपिटलिज्म या जिस सोसाइटी के अंदर प्रॉफिट का उसूल, नफे का उसूल कारफरमा होता है, वहां कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है। और करप्शन जो है वो कैपिटलिज्म का एक जुज है, लेकिन लोग बिलीव करते थे और वो उस बुनियाद पे लड़ने पे तैयार थे। लेकिन आज मेरे ख्याल में शायद वो अपने तहीं शर्मिंदा शर्मिंदा हूँ। मैं कहता हूँ कि उनको शर्मिंदा होने के बजाय अपने सियासी मताले, तारीख के मताले, समाज के मताले पे जोर देना चाहिए, ताकि उनको समझ हो और कोई उसको एक्सप्लाइट ना कर सके खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेके। तो उनके कीमती वोट को अपने हक में इस्तेमाल ना करवा सके। इसलिए मैं कहता हूं कि पीडीएम के अंदर भी जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां कोई आइडियल पार्टियां नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के बदन से बांग्लादेश ने जन्म लिया, जो कल तक जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा थे। लेकिन आज़ाद होने के बाद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने सियासत के अंदर कुछ रवायतें कायम की हैं। उन रवायतों का वहाँ की मैशत पे ये असर पड़ा है कि आज वहाँ की मैशत, वहाँ का वो मुल्क बांग्लादेश जो है, उसको एक स्टेबल कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। उसकी मैशत जो है वो अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हिंदुस्तान की मैशत से भी ज्यादा उसकी बड़ी मैशत बन गई है, और वो दुनिया की मैशतों के अंदर एक तेज रफ्तार तरक्की करती हुई मैशत के तौर पर उसको समझा जा रहा है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, और उस मुल्क की जो सालमियत है उस पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं। पाकिस्तान, ये जो मौजूदा पाकिस्तान है जिसकी 70 साल उम्र हो गई है, आज इसके मुस्तकबिल के बारे में जो भी समझदार आदमी है, जिसको थोड़ा बहुत का भी समाजी इल्म है, वो कंस्टेंट का शिकार है, वो खदशों का इजहार कर रहा है कि ये मुल्क बतौर मुल्क जो है वो सरवाइव भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लेकिन चूंकि मैं ये समझता हूँ कि इन 2.5 सालों के अंदर वैसे तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी माशरा बरसा बरस से जो है वो एक जबर सह रहा है। उसमें आप ये देखिए कि लोगों को रूह और तन का रिश्ता बरकरार रखने के लिए हिजरत करनी पड़ती है उससे। हालांकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और उसके पास मौसम भी अच्छे हैं और वसाइल भी मौजूद हैं। अगर वहाँ गुड गवर्नेंस हो, वहाँ अगर तरक्की और ख़ास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की सोसाइटी वहाँ के रहने वालों को जो है वो रोज़गार मुहैया ना कर सके, उनको एक बाइज्जत और बावकार ज़िंदगी बसर करने के वहाँ अपॉर्चुनिटी ना हो। लेकिन चूंकि वहाँ आए रोज़ जो है वो जो सिविलियन गवर्नमेंटें होती हैं जिनके पास 5 साल का एक मैंडेट होता है, और उस 5 साल के मैंडेट के लिए उनकी कुछ ना कुछ वो हुकूमत में आने के बाद प्रायोरिटीज तय करते हैं। तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का जो पावरफुल रोल है वो आ, आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन अफेयर्स को भी कंट्रोल करते हैं, और जितने भी मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जिनको आप तरक्याती प्रोजेक्ट कहते हैं, उनके अंदर भी वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे होते हैं। और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो उनको वो हिस्सा सिविल प्रोजेक्ट्स में या तरक्याती मंसूबों में ना दे, उस हुकूमत को मुश्किलात और मसाइल और डिस्टेबलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में सी पैक के हवाले से फौजी जनरल जो है वो बहुत हाथ पांव मार रहे थे कि सी पैक पे सी पैक का मुकम्मल कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया जाए। आज तो सारा उनके हाथ में दे दिया गया है, लेकिन क्या हुआ कि वो सी पैक आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे की तरफ जो है ना, वो वापस जो है वो शंघाई की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे तो पहले से ही सी पैक पे या चाइना के रोल पे बहुत रिजर्वेशंस हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो लोग जो सीपैक को बहुत ग्लोरीफाई करते थे और जो ये कहते थे कि वन रोड वन बेल्ट, ये अगर कायम हो जाए और ये प्रोजेक्ट अगर कामयाबी से हमकनार हो जाए,
تو اس سے پاکستان کے اندر بہت ترقی ہوگی اور ترقی کے جو مواقع ہیں وہ بہت پیدا ہو جائیں گے. لیکن لیکن نواز شریف کی حکومت کا یعنی جنرلوں کے ساتھ پہلا تصادم جو ہے وہ سی پیک کے منصوبے پر ہی شروع ہوا، جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ سارا پروجیکٹ ہمارے حوالے کر دیا، جو نواز شریف صاحب نے نہیں مانا. اس کے بعد دوسرا جو ہے آپ فورن پالیسی کے ایشو پہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک جو ہے، دیکھیے میں کوئی نواز شریف صاحب کا نہ تو وکیل ہوں اور نہ میں، بٹ لیکن بات یہ ہے کہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ درست طریقے سے سچائی کے ساتھ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو بالاتار رکھتے ہوئے چیزوں کا تجزیہ کیا جائے. ہم یہاں وہ خبریں دینے والے نہیں کہ جو کوئی سرخی لگاتے ہیں کہ جی آج مولانا فضل الرحمان کو یہ ہو گیا تو آج بلاول بھٹو کو یہ ہو گیا تو آج پی ڈی ایم مضبوط ہو گیا تو آج پی ڈی ایم کمزور ہو گیا تو آج پی ڈی ایم کی پارٹیاں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بکھرنے کے لیے تیار ہو گئی اور وہ اپنی موت یہ الائنس مر گیا. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایسی خبریں شائع کر کے تو اپنے ٹی وی چینلز کو جو آپ کا ہے اس کو کوئی پاپولر نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اپنا وقت کی جو قربانی دے رہے ہیں، اپنے خیالات کی، اپنے سوالات کی، اپنی پریپریشنز کی، تو یہ لوگوں تک ایک درست میسج جائے، چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہوں، چاہے اس کے سبسکرائبرز جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھیں. ایک دم ہم کوئی ایسی سنسنی نہ پھیلائیں جس کی وجہ سے اس کے سبسکرائبر کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہو جائے اور آپ کی جیب میں پیسے آنا شروع ہو جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں تک جو بات پہنچائی جائے وہ درست پہنچائی. تو میں فارن پالیسی کی بات کر رہا تھا. جی تو نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے یا اس وقت کے جو ان کے اقدامات تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے. ہمارے خطے کے اندر یا پاکستان کے اندر جو پالیسیاں بنائی گئی ڈیپ اسٹیٹ کے طور پر اور انتہا پسند گروہوں کو ریاست کی جو پیٹرنز حاصل رہی ہے، یہ جب تک انتہا پسند کمیونل اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک تو بعد میں ٹیررسٹ ہوئی جب عالمی دباؤ بہت بڑھ گیا، پہلے تو یہ ان کے اثاثے تھے اور ان اثاثوں کو انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا اور اس کے لیے ریاست کو غریب کر کے ان کے لیے ڈبل ڈالے گاڑیاں اور فور ویل اور کلاشن کوف اور ہر طرح کا سامان مہیا کیا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے دوسرے دور حکومت میں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے بہت سارے وزراء جو ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے وہ پیسہ بنانے کے چکر میں. تو انہوں نے اس کا بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب نے، یعنی ضیاء الحق کے دور سے پہلے سیاست کے اندر پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنے نظریات کو، اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کو، منشور کو وہ ایک اعزاز سمجھ کے، ایک مقدس مشن سمجھ کے اس کے ساتھ وابستہ رہتا تھا اور جدوجہد کرتا تھا. لیکن ضیاء الحق نے سیاست کو اتنا پروگندا کر دیا کہ آج جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ کمرشلائز ہو گئی ہے اور اب ہر سیاسی کارکن اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں کھانا بھی پہنچائیں اور اس کی سفری سہولتیں بھی، اور کوئی اگر جلسہ جلوس ہو تو اس کے لیے وہ انتظام کریں فائنینشلی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزیں بہت واضح کی. ایک تو یہ کہا کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پرامن جو ہے وہ جو اختلافات ہیں وہ پرامن طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو پاکستان ترقی کی اس دوڑ میں آگے بڑھ سکے گا، اور اگر یہ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے وسائل جو ہے وہ غیر ترقیاتی مدو کے اندر خرچ ہوتے رہیں گے اور اس سے ہمارا ملک غریب ہوگا. اور بڑا ان کا ایک بڑا ایک ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا
کہ ہم کب تک بارود خرید کر غربت پالتے رہیں گے. دوسری چیز وہ تھی کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہ جو خطہ ہے اپنے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی ملک رہتے ہیں ان سارے ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ پرامن تعلقات قائم کریں اور کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے کہ پڑوسیوں کو یہ یقین ہو کہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کی اس پالیسی کو ترک کر چکے ہیں، جس میں افغانستان بھی تھا اور دیگر جگہ بھی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی حکومت کو، اور آج بھی آج سے کوئی کچھ عرصہ پہلے جو وزیر داخلہ تھے اعجاز شاہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ جنرلوں کی کچھ باتیں مان لیتے تو وہ شاید چوتھی بار پرائم منسٹر ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جرنلوں کی کسی نہ کسی خواہش سے کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے نہ کی، اور اس نہ کی انہوں نے قیمت یہ ادا کی کہ ان کو جوڈیشری کے ذریعے نااہل قرار دے دیا گیا ساری زندگی کے لیے، اور ان کی امانت اور ان کی دیانت اور ان کا سب کچھ جو ہے وہ مشکوک بنا دیا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے چاہنے والوں کے نزدیک یہ سب پروپیگنڈا ہے، اور جو لوگ سوچ رکھتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو بلیو نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ لاڑکانہ کے یعنی 27 تاریخ کو جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا برسی تھی، یوم شہادت تھا، اس دن ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا وہاں جا کے جمع ہونا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس چیز کی مستحق تھی کہ ساری قوم اور اس کے نمائندے وہاں جمع ہو گئے تو ان کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، وہ اس قابل تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا جو 26 تاریخ تک بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور خاص کر کے جو حکومت کے حامی سو کال دانشور ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اتحاد میں کی صفوں کے اندر ایک دراڑ پڑ چکی ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے درمیان جو ہے وہ بہت اختلافات بڑھ چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی آج اس اتحاد سے نکلی یا کل نکلی، بہرحال اب اٹ از اے کوسچن آف ٹائم، چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک علیحدہ سے بارگین کر رہی ہے. یقیناً کچھ لوگوں کے شاید خدشے جو ہے وہ ہوں اور وہ درست ہوں، اپنے 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 شعور یا اپنے تجربوں کی بنیاد پر وہ جن خدشات کا اظہار کرتے ہیں وہ شاید درست ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم کیا چیز کھوئیں گے اور کیا چیز پائیں گے. تو عمران خان صاحب کی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے وہ پالیسیاں ترتیب دی ہیں ان 2.5 سالوں کے اندر جس سے کہ ساری اپوزیشن کی وائسز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائلنٹ کرنے کے لیے، ان کو سپریس کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے کہ احتساب کا جو نعرہ ہے وہ ایک اپوزیشن وائسز کو کچلنے کا ایک ٹول بن گیا. اور جوڈیشری اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا رول ادا نہیں کر سکتی جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ خاص کر کے جو اپیکس کورٹ ہیں وہ کوئی آزاد ہیں. بلکہ آج اگر آپ یہ دیکھیں تو جن ججوں نے چھوٹی موٹی بھی اپنی آزادی دکھائی اور اسٹیبلشمنٹ کو نہ کی کہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے، بلکہ جو قانون ہے جو آئین کہتا ہے ہم اس کے مطابق دیں گے، اور آپ کی خواہش کے مطابق کاز لسٹ بھی جو ہے وہ نہیں بنائیں گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی جو ہے ان کو یوں سمجھے کہ اپنے منصب سے الگ کر دیا گیا. اور وہ انصاف کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ وہ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا، جس ملک میں انصاف دینے والے نا انصافی کا شکار ہوئے اور قاضی
فائز عیسیٰ کا کیس تو اب کوئی اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اس جو کمیشن بنایا گیا ایک فیکٹ فائنڈنگ، اور اس میں جن جن اداروں کی انوالومنٹ دھرنوں کے کی اور یہ ساری ڈسٹربنس کی جو ہے وہ قرار دیا، ان اداروں نے اس کو بھی ایک عبرت بنانے کی کوشش کی ہے. شاید کچھ لوگوں کے لیے وہ عبرت بن چکے ہوں اور شاید کچھ لوگ ہوپ کر رہے ہوں. بہرحال کیونکہ سول سوسائٹی نے اس پہ بہت شدید احتجاج کیا، اور پی ڈی ایم کے بننے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا جو عمل اس طرح کا شامل ہوا ہے کہ جس میں لوگوں کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو شاید ہمارے لیے مزید سروائیو کرنا مشکل ہو. تو پی ڈی ایم کا کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو، میں ہمیشہ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ صحافت کا گلا گونج دیا گیا، الیکٹرانک میڈیا میں جو لوگ کچھ نہ کچھ ایسی وائسز رکھتے تھے کہ جو وائسز حکمرانوں کو پسند نہیں تھی، تو ان سب کو جو ہے نا ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کے اداروں سے نکلوا دیا گیا، اور الیکٹرانک میڈیا کو مجبور کیا گیا کہ اگر آپ ہماری انسٹرکشنز پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے ٹی ویز کو جو ہے وہ ہم کسی قسم کا کوئی سرکاری جو ہے وہ اشتہار نہیں جانے دیں گے. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے یہ تو کیپٹلسٹ ہیں، اور ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ نفع کمانے کے ہوتے ہیں. یہ تو نقصان کے لیے ٹی وی چینل نہیں چلا رہے ہوتے ہیں یا کسی مقدس مشن کو. لیکن کچھ ٹی وی چینلز بہرحال اپنا ایک بھرم رکھنے کے لیے ایک کنٹراسٹ قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ریکروٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈائسنٹ وائسز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں. لیکن ان ٹی وی چینلز کو بھی اس حد تک دبوچ لیا گیا ہے، بلکہ ان کے مالکان کو بھی، کہ آج پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ کوئی ایک پروگرام بھی، کوئی ایک ٹاک شو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ دلچسپی سے سن سکیں. البتہ سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس میں بہتری آئی ہے، جیسے نیا دور ہے، کچھ اور جو ہے نا جو مقتدر صحافی تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں تک کچھ نہ کچھ حقائق پہنچا رہے ہیں. تو لہذا پی ڈی ایم کا یہ جلسہ بڑا بھرپور تھا لاڑکانہ کے اندر، اور اس سے ایک میسج جو ہے وہ ساری طرف گیا ہے کہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رویے چینج کرنے پڑیں گے، ان کو سیاست کے اندر مداخلت بند کرنی پڑے گی. اور پی ڈی ایم اور کیا کہتی ہے؟ پی ڈی ایم یہ نہیں کہتی کہ عمران خان کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں یا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو غیر ضروری طور پر اس حکومت کی حمایت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آپ کی طاقت کی بنیاد پہ عمران خان ٹکا ہوا ہے، ورنہ نہیں تو اگر یہ واقعی عوام کا وزیر اعظم ہے تو پھر ہمیں اور اس کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا. یہ پی ڈی ایم کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اس الائنس کی جو ہے نا وہ خصوصیت ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج. اب اس میں امکانات ہے، کئی امکانات ہو سکتے ہیں میں بھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے تو عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتی ہے. اس کی اپنی پارٹی کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کے رویوں سے بھی اور اس کی سیاست سے بھی اور اس کے قول و فعل سے بھی اتفاق نہیں رکھتے. لیکن حالات کا جبر، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مفادات ایسے ہیں کہ وہ کھلے طور پر بغاوت نہیں کر سکتے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی پیچھے ہٹے تو یہ وائسز آپ ان کی پارٹی کے اندر، ان کی اپنی صفوں کے اندر بھی دیکھیں کہ اتحادیوں کی وائسز تو آپ سن ہی رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کہا کہ اس جھوٹی حکومت کا ساتھ دینے سے بہتر ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو مسلم لیگ کیو ہے، چودھری برادران، انہوں نے بھی اپنے اختلافات کا اظہار کیا ہے. شوکت صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم اور چودھری برادران، یہ تو میرا خیال کافی عرصے سے ایسے ہی چل رہا مسئلہ کہ جب بھی کوئی ایسے وقت ہوتا ہے تو پھر کبھی پیچھے ہٹ کے بلیک میلنگ سی ہو جاتی ہے. میں ذاتی طور پہ تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو بھی حکومت کسی بھی یعنی اس ملک کے میں تو اپنا وہ اگر بات کروں تو وہ پاکستان کی بات ایسے نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ایز اے جو ایک سیاسی جو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہو یا کسی بھی جگہ اس حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے، پہلی بات ہے.
تو لیکن جب حالات ایسے ہو جائے تو پھر اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈینس ایسے بھی چیزیں آتی ہیں یا پھر اس کے بعد ایجیٹیشن چلتی ہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ معاملہ ایسے ہوا ہے کہ میں بذات خود 2 سال 2.5 سال عمران خان کی حکومت کی حمایت کرتا رہا ہوں, اور 2018 سے لے کے 2000 تک. جب اب میرے تھوڑے سے حالات تبدیل ہوئے تو میں جب دیکھا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے, کہ کسی ملک کے اندر ایک بادشاہ تھا تو اس نے شہر کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا ہاتھی قیمتاً خرید لیا اور بہت پیسے ادا کر دیے اس ہاتھی کے لیے. اب جو ہاتھی آ گیا تو رات کو اس نے دفاع کے لیے جو چوکیدار بٹھایا وہ بھی سوتا تھا اور ہاتھی بھی سو جاتا تھا. تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا. اس نے کہا جی آپ نے غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے اقتدار میں لاتے ہیں انہوں نے شاید پاکستانی قوم کا ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ ایک غلط انویسٹمنٹ میں ڈبو دیا ہے, جس سے پاکستان کی معیشت نیچے چلی گئی, مہنگائی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی اور حکومت اپنے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر سکی. اور آج اس میں جو صورتحال ہے اس میں سعودی عرب انوالو ہو رہا ہے, جیسا کہ اب حالات بتا رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی این کی میرے خیال میں مکمل حمایت کرنے پہ جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں وہ تو بہت واضح ہے کہ موجودہ حکومت کی جو فورن پالیسیاں ہیں ان فورن پالیسیوں کا جو رد عمل ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ گلف سٹیٹ سے, مڈل ایسٹ سے آلموسٹ سارے ہی حکمران جو ہے وہ پاکستان سے اگر ناراض نہیں ہیں تو راضی بھی نہیں. جی. اور یقیناً ان کی نظر جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں پہ ہوگی کہ جو کل اقتدار میں آ سکتے ہیں, کیونکہ اس حکومت نے جس طرح کی ڈپلسٹیز کی ہیں اور فورن پالیسیز کی تشکیل میں جو سیویئر قسم کی غلطیاں کی ہیں, اور خاص کر کے وزیر خارجہ دنیا میں تو یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں ہمیشہ جو وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ابسولوٹ بات نہیں کرتا, وہ ہاں یا نہ میں بات نہیں کرتا, بلکہ وہ چیزوں کو ڈپلومیٹیکلی اپنی گفتگو کو ڈپلومیٹیکلی اس حد تک بات لے جاتا ہے کہ جہاں سے ناراضگیاں اگر ہوں بھی تو وہ کم ہو جاتی ہیں اور مکالمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا جو وزیر خارجہ نے جس طرح کے سیٹنگ قسم کا, تو یہ کوئی وہ اپنے گاؤں کا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ جس کو آپ دھمکا دیں کہ اگر تو نے مجھے ووٹ نہ دیا تو میں تمہاری چمڑی ادھاڑ دوں گا. یہ تو سعودی عربیہ ہے جہاں بادشاہ برسے حکمران ہیں, تو آپ ان کو تو تھریٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کی معیشت کا جو پہیہ ہے اس کو آگے بڑھنے کے اندر سعودی عرب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً جو پی ایم ایل این ہے خاص کر کے نواز شریف صاحب, انہوں نے بدترین قسم کے حالات کے اندر بھی اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا نہیں کیے جس سے کہ انٹیگونزم جو ہے نا وہ آگے بڑھے. تو انہوں نے جو ہے وہ فورن پالیسی کو بھی یہی سوچا کہ یہ یعنی سعودی عرب کو بھی اس طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح وہ پی ایم ایل این کو یا اس کی قیادت کو یا دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو یا زرداری صاحب کو جو ہے, تو زرداری صاحب جو ہے وہ تو ایک اپوزیشن کے لیڈر ہیں, جو شاید کل تب وہ صدر تھے پاکستان کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر جو پہلے مانسی ہوتی ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رسپیکٹ فل رویہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے بہت ہی مقتدر عہدوں پہ فائز رہے ہیں ان پر اگر کرٹیسزم کیا بھی جائے تو ان کے رول کے حوالے سے, ان کی گورننس کے حوالے سے, گالم گلوچ کے انداز میں, ان کو ابیوز کرنے کے انداز میں, تو ان سے بات نہیں کی جانی چاہیے. چاہے جائے کہ دوسرے ملک چاہے وہ کتنا کمزور ملک ہو, تو سعودی عرب تو پاکستان کے کنٹیکس میں تو بہت ہی مضبوط ملک ہے. اور سعودی عرب کی اگر آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 70 سالوں کی جو انویسٹمنٹ ہے مسلم کنٹریز کے اندر, اسپیشلی وہ ملک جہاں سنی میجورٹی کے ملک ہیں,
तो वो बहुत ज्यादा है। वो किसी भी मुल्क को, किसी भी सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने की पूरी सलाहियत रखता है। और ये इस बात को जो है वो नजरअंदाज करके, तो सऊदीया के बारे में जो जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया है, तो उससे मैं नहीं कहता हूँ कि सऊदी अरब कोई ऐसी मुकद्दस गाह है कि जिसकी रंग गोइंग्स के ऊपर बात नहीं हो सकती, लेकिन जो इन इस तरह के उहदों पे मुतमक्कन होते हैं, उनके अल्फाज का जो चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे इंटेगोनिज्म ना बढ़े, बल्कि एंगेजमेंट हो, मकालमा हो। तो मैं मिडिल ईस्ट से तो ये हाथ खो ही चुके हैं। फिर ये है कि गुज़श्ता 70 सालों की अपनी गलत पॉलिसियों, या वो जो सब सर्वियंट किस्म की पॉलिसियां थी, उसका दोष कभी अमेरिका को देते हैं, कभी वस्ट को देते हैं। आपने कहा था तो हमने ये किया। भाई, दुनिया तो आपको, दूसरे मुल्क तो आपको कहेंगे कि ये करो, ये ना करो, लेकिन आपने तो अपने मुल्क का, अपने खिते का मफाद जो है मद्देनजर रख के ऐसी पॉलिसियां बनानी होती है जिसमें मुल्क जो है वो 2 कदम पीछे हटते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं। और वो पॉलिसियां जो अपनी सोसाइटी को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएं, उसके लिए तो मुल्क मुल्क बनते ही इसलिए कि वो मजामत करें और ऐसी पॉलिसियों को अपने मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंट ना होने दे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने वो सब कुछ किया बाहर के मुल्कों के कहने पर और उनकी दी हुई मराहतों की बुनियाद पे, कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर हर तरफ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी है। अब आप अमेरिका को दोष दें तो पूछ सकता है कोई कि भाई फिर आप किस मर्ज की दवा थे, आप क्यों ये कहते हैं कि हम इस मुल्क की फौज है, इसकी हिफाजत करते हैं। ये एजेंसियां कहती हैं कि जी हम यहाँ अपने मुल्क के मफाद के लिए हैं। नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के मफाद और इन्होंने खिते के मफाद को कभी मद्देनजर नहीं रखा। ये हमेशा डॉलरों के पीछे भागते रहे, और जब डॉलरों की बारिश हुई है तो डॉलर देने वालों ने, बारिश करने वालों ने जो कुछ इनको हुक्म दिया, उस हुक्म की इन्होंने तामील की है। और आज ये एक शिकवा लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अव्वली जिम्मेदारी तो जो मुल्क आपके पास है उसकी प्रायोरिटी सेट करना, ये अमेरिका का, ये सऊदी अरब का काम नहीं है। ये काम तो आपका अपना है। लेकिन इन्होंने तो कोई प्रायोरिटीज तय ही नहीं की। इन्होंने तो प्रायोरिटीज ये तय की कि शनाख्त के मसले को इन्होंने हल, बजाय इसके कि तारीखी कौमों के वजूद को तस्लीम करके उनकी जबानों को फरोग देते। आपके पड़ोस के अंदर हिंदुस्तान है, जिसके अंदर 300 के करीब जुबानें जो है वो सरकार ने तस्लीम करके उन जबानों के फरोग के लिए जो है ना बजट मुख्तस किए हुए हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ही कम अज कम 8 जबानों को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, और उन जबानों को जो है वो नहीं तबाह होने दे रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो शीना जो है वो अब डिके है, या लोग शीना तो बोलते हैं, लेकिन शीना जबान को, ब्रोशिस्की को, या दीगर जो इलाकाई जबानें हैं, उनको किसी किस्म का, हत्ता के पंजाबी जो जो इस मुल्क की तकरीबन जो है वो अबव 60% आबादी है, उस जबान को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है सरकार की तरफ से। बलोच जबान को नहीं है, पश्तून जबान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ये सारी जबानें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की गलत पॉलिसी की वजह से एक दिखे, ये जबानें आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खोती जा रही हैं। और जाहिर है कि जो नेशनलिस्ट तबका है वो अपनी जबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कहीं तो जो कुछ भी करेगा वो करेगा, लेकिन जबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार की सरपरस्ती बहुत जरूरी होती है। तो ऐसा नहीं हुआ है, और इन्होंने उन जबानों, उन तारीखी कौमों के वजूद को मटा के एक नया वजूद बनाने के लिए इन्होंने कम्युनलिज्म को, फिरका वारियत को एक हथियार के तौर पर, कभी ये देवबंदियों को, कभी ये बरेलवियों को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी सूफीज़्म को, ये जो है ना बांध बांध के ये नारों के पीछे दो कौमी नजरिए को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बन गया तो देन देयर इज नो नीड टू डिफेंड द टू नेशन थ्योरी। वो पाकिस्तान बनने के बाद जब आपने कहा कि ये नेशन स्टेट है, तो नेशन स्टेट ने अज खुद आपके इस डिक्लेरेशन नहीं, दो कौमी नजरिए को जो है वो खत्म कर दिया। दो कौमी नजरिया कोई नजरिया नहीं था, और कई दफा लोगों ने कोर्ट में भी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी, मैं भी खड़े होकर ये कहा कि अगर कोई आदमी लफ्जों के अंदर इसको डिफाइन कर सके कि आज इस दो कौमी नजरिए की
क्या अहमियत और अफादियत है, तो हम इसको मान लेंगे, लेकिन कोई रूलिंग क्लास में कोई दानश्वर जो है ना वो इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, पाकिस्तान आज जिस तरह के भंवर में घिरा हुआ है, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। ये तो कहते हैं कभी ये इंडिया पे लगाएंगे, कभी ये अमेरिका पे लगाएंगे, कभी किसी पे, कभी किसी के, कभी ये कहते हैं कि जनाब ये यहूदियों की साजिश है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान आज जिस बंवर में फंसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आर्मी के जनरलों की है, कोर कमांडरों की है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी बिलखुसूस आईएसआई की है कि उन्होंने पाकिस्तान को बीच मुझदार एक ऐसी पॉलिसी तरतीब दी और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि जिससे पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर एक यकवतना है, और आलमी बरादरी जो है वो अब उससे हिसाब ले रही है FATF में के अंदर कि आपने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं, आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या क्या इकदाम किए हैं, और आप ग्रे लिस्ट में हैं, और आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएं, लेकिन खदशात जो है वो ये मौजूद है कि ग्रे लिस्ट से कहीं आप ब्लैक लिस्ट न हो जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि ये किसने किया? जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, जिन्होंने बजोर ताकत, देखें जमहूरियत तो किसी ना किसी शक्ल में बहाल हो गई 2008 में, लेकिन आप देखें कि 3 हुकूमतें, 2 हुकूमतें गुजर चुकी हैं, किसी भी एक वजीर आजम ने अपना टेन्योर 5 साल का पूरा नहीं किया। आपने जो है यूसुफ रजा गिलानी को कोर्ट के जरिए जस्ट के जिसने कंटेम्प्ट की है, कंटेम्प्ट ऑफ को, और उसको आपने इक़्तिदार से बेदखल कर दिया, हालांकि उस पर पूरी असम्बली का एतमाद मौजूद था। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को भी कबल अज वक्त मजबूर किया कि वो रिजाइन करें, और फिर उनको नाअहल करार दे दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ ऐसे नहीं होगा। हालांकि उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के बहुत ही पसंदीदा और ऐसे रहनुमा थे कि वहाँ असम्बली में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का किसी किस्म का कोई चांस नहीं। तो आज भी मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे। मे भी कि तहरीक इंसाफ जो है वो 5 साल पूरे कर लें, लेकिन इमरान खान जो है वो तो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगा, और उसमें उन्होंने खुद इतनी गलतियां की हैं कि जिन गलतियों का अब कोई मदावा है नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को जेल में भेज के तो वो खुश होता हो और वो उसको ताने देता हो, उस वजीर आजम की ज़हनी कैफियत का क्या 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 हालत होगी कि वो अपनी पार्लिमानी अपोजिशन के साथ मुकालमा करने के बजाय वो जिस नफरत का इजहार करता है। ये तो आमरों ने भी, ये तो मार्शल्लाहों के दौर में भी सियासतदानों के साथ इस कदर नफरत का इजहार नहीं किया गया कि जो एक सिविलियन बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो अपने सारे अपोनेंट से नफरत को, और हर एक का नाम उसने जो है वो इंतहाई बदतमीजी और बद अखलाकी के साथ उनके नाम बगाड़े। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान ने जुर्म किया है जिस जुर्म का कोई कोई मदावा नहीं है। और इस जुर्म की यकीनन मैं तो जिस दिन वो ये सब कुछ कर रहे थे 2012 से, जो जो लोग भी मुझे जानते हैं, मैं ये कहता था कि इसकी बहुत भारी कीमत इस शख्स को अदा करनी पड़ेगी। अगर कभी इक़्तिदार इसको मिला भी तो उस इक़्तिदार की लज्जत इसको कभी नसीब नहीं होगी, और लोग इससे दिन ब दिन मायूसी होते जाएंगे। और आज वो लम्हा आ गया है कि शायद अपनी जो जिसको कहते हैं पॉपुलैरिटी की इंतहाई निचली शक्ल पे जो है ना वो इमरान खान मौजूद है। तो ये किसी ने नहीं कहा। बात यह है कि आपका अपना विजडम होता है कि आपने अगर अपनी हुकूमत को चलाना है तो आपने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखने हैं। आपका हाथ हमेशा दूसरों की तरफ बढ़ा हुआ होना चाहिए, दोस्ती का, क़ुव्वत का और ताबन का। लेकिन यहाँ तो अपोजिशन जो है वो बढ़ बढ़ के ताबन की पेशकशें करती रही है। और इमरान खान मैं समझता हूँ कि ये उसकी बदनसीबी है और उसकी बदबख्ती भी है कि वो उससे पूरा इस्तिफादा हासिल नहीं कर सका। हालांकि कोई अगर उनकी जगह होता तो वो इसको आइडियली
इस चांस को जो है वो प्रिवेल करता और पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सुलह जोई और हमागी पैदा करने के लिए कुछ इकदाम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान की सोसाइटी जितनी डिवाइडेड है, इससे पहले तारीख में पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो कभी इतनी डिवाइडेड नहीं थी। और ये मैं आपको और उन सारे प्रोपेगेंडिस्टों को ये कहना चाहता हूँ कि पीडीएम जो है उसकी स्ट्रेटेजी में देखें, ये एक अलायंस है जिसने अपने आदाह मुकर्रर किए हुए हैं। तो उन आदाह में वो 2 कदम पीछे भी हटेंगे, 4 कदम आगे भी बढ़ेंगे। आप हैं उनकी बातों को पकड़ के तो आप अपने तजिए अगर करेंगे और उस अलायंस के सोल और स्पिरिट को देखे बगैर, तो मेरे ख्याल में आप कभी भी अपने आवाम की बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकेंगे और ना उन तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन देंगे। सॉरी, आपके सवाल का जवाब जरा थोड़ा लंबा हो गया। ये बात जी देखें, ये तो हमेशा मेरा ख्याल पाकिस्तान की सियासत में ऐसा जो भी होता है कि हमारे प्राइम, ये जो मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो अभी खुद भी कह दिया कि जी वो हमें तजर्बा ही नहीं था। तो ये भी तो एक कोई मसला नहीं है, अगर किसी को तजर्बा नहीं होता। देखिए ना, एक दफ्तर के अंदर एक क्लर्क भर्ती होता है, तो फिर वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता हेड क्लर्क बनता है, फिर सुपरडेंट बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन करके एक डायरेक्ट सेक्शन अफसर आता है, तो ग्रेड तो उसका 17 होता है, लेकिन काम उसका तो वो क्लर्कों की तरह सीखना ही होता है ना, कि ऐसे नहीं होता। देखिए देखिए, आप मुल्क का सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, या जो जी जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आती है, तो उसको कोई क्लरिकल वर्क, क्योंकि एक मुल्क पहले से बना है, इदारे बने हुए हैं, सेक्रेटरीज हैं, एक्सपर्ट्स लोग मौजूद होते हैं। आपकी सलाहियत सिर्फ ये होती है कि आप उन सेक्रेटरीज से, उन सेक्शन अफसरों से, इदारों से काम कैसे लेते हैं। इमरान खान इज फेल्ड टू डिलीवर समथिंग बिकॉज ही डिड नॉट मैनेज द ब्यूरोक्रेसी। और अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी को आपने जब थ्रेटन कर दिया, नैब के टूल को जिस वक्त आपने यूज किया अपने ओपोनेंट के तो देखें, टेररिज्म आप अगर अफगानिस्तान में बढ़ाएंगे और अगर आप ये सोचें कि ये टेररिज्म सिर्फ अफगानिस्तान के हद तक ही महदूद रहेगा, अगर आप टेररिज्म किसी और मुल्क में, इंडिया के अंदर फैलाएंगे और आप ये सोचें कि ये वहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली रिपरकेशंस जो है वो सोसाइटीज पे पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की सोसाइटी पे आज जो स्याह बादल जो है वो छाए हुए हैं, तो इसका कसूर जो है वो पाकिस्तान की अपनी एस्टेब्लिशमेंट का है। लेकिन इमरान खान ने तो, प्रॉब्लम यह है कि उसने तो ना ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस दे सका कि वो आजादाना माहौल के अंदर काम कर सके, ना किसी इदारे को वो यकीन दिला सके, बल्कि उन्होंने तो एक नफसा नफसी, एक अपसेटनेस क्रिएट की है जी अपने बयानिए से, अपने इकदाम से। तो उसकी सजा अल्टीमेटली वो अब भुगतने के लिए तैयार हो जाएं और उनको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। बाकी जो लोग बदखुइयों के जरिए, जो लोग गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अपने आप को कोई बहुत बड़ा दानश्वर समझते हैं या दानश्वर करना पसंद करते हैं, तो दानिश इस तरह नहीं होती कि आप सोसाइटीज के अंदर डिस इन्फॉर्मेशन पैदा करें। दानिश का तकाजा ये होता है कि आप अपने अपने ज़मीर के सामने अपने आप को जवाब दे बनाएं और फिर जो बात आप दुरुस्त समझते हैं उस पे उसको अपने अवाम तक पहुंचाएं। मैंने कई एक टीवी चैनल्स पे देखे हैं जो टोटली टोटली प्रोपेगेंडा है। हुक्मरानों के जो है वो तारीफ व तौसीफ में वो रुतबल लसान है, और अपोजिशन की छोटी से छोटी बात को भी लिए लिए वो इस तरह घूमते हैं और इस तरह टीवी चैनल्स पे नाचते हैं कि जैसे इनके हाथ हाथ के अंदर कोई जो है वो अलादीन का चिराग लग गया और अब ये फूंक मारेंगे तो सब कुछ जो है वो इनकी ताबे हो जाएगा और सारी वॉइसेस जो है वो चुप हो जाएंगी। तो बात यह है कि अगर दुरुस्त नजरिए पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी अगर स्टैंड करे, खास करके अगर अलायंस की कोई पार्टी जो है वो बदबख्ती करे भी, वो इस अलायंस में की पीठ में छुरा घोंपे भी, घोंपे भी, तो तब भी जो है वो अलायंस की जो मकासद है, मैं कहता हूँ कि अगर उन मकासद पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी अगर खड़ी होगी तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोगों को वो कुछ दे सकेगी जो इससे पहले नहीं दिया।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ابھی مزید بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. پھر 2.5 سال تو ان کو اور ملنے چاہیے کم از کم, سیکھ کر تو پھر دوبارہ اگلے الیکشن میں جائیں گے. اپوزیشن تو پھر پہلے ہی پیچھے پڑی ہوئی ہے, کہتی جی آپ جائیں آپ استعفیٰ دیں. اور پھر میرا دوسرے جو میرے آپ سے آپ کے نظریے سے متفق ہوں, لیکن عمران خان کے جو وزراء ہیں نا, جو مشیران ہیں, یہ مسائل زیادہ پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہیڈ آف دا ٹیم جو ہے نا وہ عمران خان ہے, اور جی ظرف ایک ایسی چیز ہے جو کسی تعلیم کے ذریعے آپ میں منتقل نہیں کی جا سکتی. یہ جو جین ہے نا, جی جو آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ جین آپ کا چینج نہیں ہو سکتا. آپ کو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے. آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو تاریخ کے واقعات یاد ہوتے ہیں. آپ سماج پڑھتے ہیں تو آپ کو سماج کی سدھ بدھ ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ظرف, وہ آپ کا جین آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. ایسے ہی جیسے اگر مارکسسٹ جو ہے وہ انالیسس ہے کہ آپ کے رویوں کو فروغ دیتا ہے موڈ آف پروڈکشن اور مین آف پروڈکشن. آپ کی سوسائٹی کی ایتھکس کو بھی ڈیفائن جو ہے وہ جو ایگریکلچر معاشرے ہوں گے وہاں کی جو ایتھیکل ویلیوز ہوں گی وہ ڈفرینٹ ہوں گی کیپٹلسٹ معاشرے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گالم گلوچ سے, یعنی اب عمران خان نے اور کیا سیکھنا ہے, مطلب تقریباً 65 سے وہ ان کی عمر جو ہے نا وہ اس سے بھی بڑے ہیں, 67 سے اوپر ہو گئے, 67 70 سے اوپر ہیں. تو 70 کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ان کے جین نے جتنی ایک ڈیولپمنٹ کی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ لیکن یہ کوئی جس نے ساری زندگی اپنے مخالفوں کو گالم گلوچ سے یاد کیا ہو, وہ آج جو ہے وہ صورتیں کیسے پڑھ لے گا؟ میرا خیال ہے یہ جو ہمارا وہ تعلق سیکھنے سے نہیں ہے. جی یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ سیکھ جائیں گے. سیکھنے کی مطلب ایک پرائم منسٹر کو کیا سیکھنا ہے؟ پرائم منسٹر کو یہ سیکھنا ہے کہ میں جمہوریت کے ذریعے آیا ہوں تو میں نے جمہوری رویوں کو فروغ دینا ہے. اور اگر ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ جمہوریت کے ذریعے آئے اور وہ آمرانہ فیصلوں کی طرف اس کا رویے آمرانہ شروع ہو جائیں تو وہ کیا سیکھے؟ لیکن یہ تو میرا خیال ساؤتھ ایشیا میں بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے جو پاکستان کے پڑوسی ہیں مودی, وہ بھی اپنے لوگوں کو ایسے ہی بلاتے ہیں. اور ابھی دیکھیں نا, ابھی الیکشن ہوئے وہ اس طرف کشمیر میں, وہ پنچایت اور لوکل کونسلز کے, تو آج ہی کوئی بتا رہے تھے کہ وہ فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ میری جو ممبر تھی جو میری ٹکٹ پہ جیتی, میری پارٹی کے ٹکٹ پہ شوپیاں سے خاتون الیکشن جیت کر, تو انہوں نے بی جے پی والے نے دباؤ ڈال کے اس کو اپنے میں شامل کر لیا. اب خاتون کہتی ہے جی میں خود ہی ہوئی ہوں, وہ تیری خود ہی کہے گی نا, اور کیا کرے گی, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے نا کہ آپ اس سوسائٹی کا اس سوسائٹی سے تقابل نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے کرائسس ہوتے ہیں وہاں, ٹریڈ یونین کے مسائل ہیں, فارمرز کے مسائل ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا جو ہے نا وہ بکسا چوری ہو گیا, میرا ووٹ چوری ہو گیا. اب دیکھیں کینڈیڈیٹ جس وقت ایک پارٹی کا, دیکھنا وہ سب سے بڑا سوال اس ممبر پہ ہے کہ جو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ لیتے ہیں, آپ مینڈیٹ لیتے ہیں, اور آپ ہفتے سے پہلے جو ہے نا اسی پارٹی کو بٹرے کر کے اس کی اپوننٹ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں, تو یقیناً جو ہے وہ لیڈرشپ تو یہ کہے گی کہ یہ کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے. پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ جو کراس جو ہے وہ پارٹی وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایک پارٹی کا مینڈیٹ لے کے دوسری پارٹی میں چلا جائے تو وہ ڈیسیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کانسٹیٹوئنسی پہ. تو عمر عبداللہ نے بھی یہی کہا کہ اب اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور جو ہے نا وہاں دوبارہ الیکشن کروائی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں اپوزیشن وائسز جو ہے, جیسے کشمیر کے اندر میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی, ہاں انہوں نے یہ کہا ضرور کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی,
ہمیں عوام کے ساتھ جو ہے وہ بہتر رابطہ نہیں کرنے دیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی اٹ از دی وکٹری آف ڈیموکریسی. اور وہ مزید مطالبے کر رہے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز کروائے جائیں تاکہ ہم جو 5 اگست کو جو فیصلہ کیا گیا اس کے ریورشنز کے لیے ہم بطور لیجسلیٹرز کوئی ایکشن لے سکیں, جو ابھی تک نہیں ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں آج بھی جو پولیٹیکل وہ اپوزیشنز ہے وہ اپنی وائسز کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسانوں نے وہاں پورا ملک بند کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہاں تو اوکاڑا کے اندر صرف کسانوں نے ایک مظاہرہ کیا تھا تو 10 آدمیوں کو تو ایٹ اسپاٹ آپ نے مار دیا تھا, اور جو اس کے لیڈر تھے ان کو 3-4 سال وہ جیلوں میں سزائیں بھگتتے رہے. لیکن شوکت صاحب بات یہ ہے کہ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں کوئی بہت ہی ایکسیلنٹ قسم کی ڈیموکریسی ہے, بٹ ریلیٹیولی وہاں بہت بہتر ڈیموکریسی ہے. وہاں جو بھی کسی جگہ بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں کا میڈیا اس حد تک آزاد ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو میڈیا کے پرسن جو پرو گورنمنٹ ہیں, لیکن وہاں ایسا بھی ایک پاورفل میڈیا موجود ہے جو اپوزیشن کی وائسز کو اس کے پورے سول اینڈ اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا کوریج ہوتا ہے, جیسے این ڈی ٹی وی ہے اور بہت سارے وائر ہے, بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں, اور ان کے اگر ٹاک شوز دیکھیں تو وہ مودی حکومت کی چاہے وہ ڈی مونیٹائزیشن ہو چاہے جو ہے وہ دوسری پالیسی ہو, ان کا سخت ناقد ہے. بہرحال کے پاکستان کے اندر آپ کو الیکٹرانک میڈیا جس کو مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں اس میں تو آپ کو اس طرح کی وائسز تو بالکل ناپید لگیں گی. کوئی اکا دکا کوئی آرٹیکل کسی پرنٹ میں چھپ جائے تو وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. باقی تو آپ اگر دیکھیں تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ اینکر ہی اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے, جیسے جو ہے نا وہ حکومت اسی نے بنانی ہے اور حکومت اسی نے بگاڑنی ہے. سر اب بات یہ ہے نا کہ جب مفادات کی بات آ جاتی ہے تو پھر صحافت ہو یا سیاست ہو پھر لوگ مفادات کے پیچھے چلتے ہیں. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اتنی ہی سخت طاقتور ہوتی تو 2018 کے الیکشن میں انہوں نے جیپ ایک گروپ بنا تھا, جیپ والا جی جو جنوبی پنجاب میں تھا, اور اس کے بعد حتیٰ کہ معروف سیاستدان چودھری نثار نے بھی وہ جیپ کا نشان لے لیا تھا. تو لوگ یہ اس وقت بھی میڈیا یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بس نا جنہوں نے بنوانا ہے نا اصل اقتدار دلوانے والوں کا گروپ ہے, لیکن بعد میں وہ سارا گروپ ہی ہار گیا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ تو کیونکہ جو طاقت جو ہے نا وہ 70 سالوں سے وہاں حقیقی حکمران ہے, تو وہ ڈسپشن پیدا کرنے میں اس کی نسبت پولیٹیکل پارٹیاں بہت کمزور ہیں. تو یہ بھی ایک ڈسپشن تھی. کچھ جگہوں پہ جیت کے اس پہ جو ہے نا وہ لوگ جیت گئے, کچھ پہ نہیں جیت سکے. بہت کم جیتے ہیں, لیکن وہ تو, بہت تو, کم جیتے تو, ہیں. تو اس میں بات یہ تھی کہ تاکہ لوگوں کو ڈسپشن یہ ہو کہ جیپ کا نشان لینے والے یہ تو بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں فوجیوں کے, اور جو دوسرے ہیں, تو تاکہ توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے, آپ کا بیانیہ کا جو فوکس ہے وہ بڑھ جائے. تو یہ تو مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹیں کرتی رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں دکھایا ایک اور مارا دوسرا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بات سب کو اس وقت بھی یہ پورا پتہ تھا کہ وہ تحریک انصاف کے پیچھے وہ کل محترمہ مریم صاحبہ نے کہا کہ جنرل پاشا نے ساری پارٹیوں کا گند جو ہے نا وہ گٹھا کیا پی ٹی آئی میں اور پھر ان کو اقتدار دیا. میں گند تو نہیں کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ اگر وہاں یہ سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے, اور جب آپ ان کے اپوننٹس کو ڈسکوالیفائی کریں گے, جو کراؤڈ پولرز ہیں ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیں گے, تو الیکشنز یعنی یہ تو ایک واضح پیغام آپ دے رہے تھے. اور اس وقت عمران خان تو نہیں تھے, اس وقت تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی نا پاورفل. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مس انڈرسٹینڈ کر کے وہ بیانیہ رکھا جس میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے,
जबकि एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया ये है कि जो वजीर आजम बने वो यस सर, उसके मुंह में नो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि वो एक ही काम जानते हैं, बाकी कामों से तो उन्होंने खुद इनकार कर दिया, और वो सबसे अच्छा काम ये जानते हैं कि वो बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जनाब बात यह है कि अगर कोई शख्स अपने प्रोफेशन में जो काम उसको दिया जाए या जिस काम को वो जानता हो वो ही करे, तो फिर ऐसे मामलात नहीं होते। लेकिन जब हम एक इंजीनियर को मिनिस्ट्री हेल्थ चलाने के लिए लगा दें और एक मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर है उसको हम मिनिस्ट्री लगाएं टेक्सटाइल की, और जो जिस शख्स ने जिंदगी में कभी गाड़ी की सीट पे ना बैठा हो उसको हम एयरलाइन का पायलट बना दे या डायरेक्टर बना दे, तो फिर मुल्क का हालात ऐसे ही होते हैं। आप ये देखिए हलीम साहब के नेल्सन मंडेला को गोरी अकलियत ने 27 साल तक जेलों में, और जेल भी वो थी कि जिसमें उनको पत्थर तोड़ने का काम था, जी। ये आरामदेह कोई जाके जो जेल में लेटना नहीं था, मशक्कत ली जाती थी। तो जब वो रहा हुए तो उन्होंने कहा कि हमने अपने मुल्क की तामीर करनी है, तो हम किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लेंगे, और सबको जिसको कहते हैं वो रिकन्सिलिएशन का जो है एजेंडा दे के, तो सबके तजर्बों से उन्होंने इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश की, और एक मुल्क का जो जो नौ आज़ाद मुल्क था उसको उसको तरक्की के रास्ते पे गामजन किया। इमरान खान साहब के लिए मैं यही कहता हूँ कि ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो वजीर आजम बन गए थे। तो अगर वजीर आजम बन गए तो उनको यकीन होना चाहिए था कि मैं वजीर आजम बन गया हूँ। अब ये उन पे हिसार था कि वो अच्छे रवैयों को फरोग देते हैं या बुरे रवैयों को फरोग देते हैं। ये उन पे हिसार था कि वो अपोजिशन की वॉइसेस को सुनकर उसका कोई तदारक करते हैं, जो कानून की नज़र में उसका तदारक, वरना नहीं तो वो रख सकते थे कि ये कोर्स हैं, ये नैप है, मैं मेरा इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं। लेकिन यहाँ तो आलम ये था कि अभी लीडर जो है वो कहीं तकरीर करता था तो इमरान खान साहब के वज़रा पहले ही कह देते थे कि ये फलां दिन जो है वो जेल में होगा, और वो जेल में चला जाता था। तो आप ये देखें ना कि ये इस तरह की लॉलेसनेस जो है वो खुद उन्होंने जो है ना वो पैदा की, और ये समझते हुए कि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से इतनी अलाइड है, उनकी दुश्मनियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब इनको हमेशा हमेशा के लिए मलिया मेट कर दिया जाए, जो उनकी मैं कहता हूँ कि दुरुस्त सोच नहीं थी। ये सोच जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है किसी मुल्क का, तो उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हर तरह की वॉइसेस को सुनना होता है, और अगर वो वॉइसेस जो है वो ऐसी हैं जो किसी ब्रॉडर काज को प्रमोट करती हैं, तो उन पे अमल दरामद करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आज उस दाने पे खड़ा है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इसके बारे में कोई ज्यादा उम्मीद हुआ जाए। ठीक जनाब, आज हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा भी हो गया, और नाजरीन उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे। हमारा असल मकसद यह है कि आप तक अच्छी बातें, हालात सच के साथ बताते रहें, ताकि हमारी एक दूसरे के साथ तालीम और तरबियत चलती रहे। ये प्रोग्राम हम जो करते हैं, हम किसी भी माली मफादात के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रियात, अपने ख्यालात और वो चीज़ें जो हकीकत में सच हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। मैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब का ममनून हूँ कि वो मुझे हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा टाइम देते हैं। आप तक हमेशा ऐसे हकायक से आपको मतला करता रहूं और सच करता रहूं। और दूसरी बात यह है कि वो जो हमारे पाकिस्तान की ये बात हो रही है, वो कहते हैं कि वज़रा हमेशा दूसरों को चोर 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 की गर्दान लड़ते हैं। वो किसी गांव में एक चोर दाखिल हो गया, अब चोर ने क्या किया कि वो घर वालों के साथ सारा सामान एक
گٹھڑی میں باندھ کے تو سر پہ رکھ لیا. اب جب وہ بھاگنے لگا نا تو گھر والے جاگ گئے, انہوں نے کہا چور چور چور. اب وہ چور بھاگا تو نزدیک ایک مسجد تھی, مسجد کے دروازے کے اندر گیا, لاؤڈ سپیکر آن کیا, اس نے کہا محلے والوں جاگ جاؤ, چور آ گیا ہے, چور کو پکڑتے ہیں. وہ پورا گاؤں نکلا آگے آگے, وہ چور پیچھے پیچھے. اس نے جب لوگ کافی آگے نکل گئے, پیچھے سے آیا, وہ گٹھڑی دوبارہ اٹھائی اور گاؤں کی دوسری سمت نکل گیا. ہمارے ہاں ایسے ہو رہا ہے کہ چور چور کا شور کر کے کچھ ایسے لوگ آگے ہیں جو دوائیوں کے چور ہیں, آٹے کے چور ہیں, بجلی کے چور ہیں, چینی کے چور ہیں, اور وہ دوسروں کی چور چور کہہ کے اپنی چوری کو چھپا رہے ہیں. اور ہم ان حقائق کو آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں. میں آپ سب لوگوں سے اللہ حافظ کہتا ہوں. اگلے کے ساتھ پروگرام 60 پر انشاءاللہ.